العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ رب السماوات والارضین واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بہنوں اور بیٹیوں، آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے سامنے وہ منظر ہے کہ مدینہ طیبہ کی خواتین سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اللہ کے رسول آپ مردوں کو ہر وقت واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی وقت مخصوص کریں کہ ہم آپ کی تعلیم سے مستفید ہو سکیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے پھر دن مقرر کر دیا کہ اس دن صرف خواتین اکٹھی ہوں، میں ان سے ہی بات کروں گا اور دین کی باتیں انہیں پہنچاؤں گا۔ تو جمیل صاحب میری طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں کہ وہ مجھے موقع دیتے ہیں کبھی کبھی کہ میں آپ بہنوں اور بچیوں سے بھی بات کر سکوں۔ یقین جانیں مردوں کی نسبت جیسا کہ جمیل صاحب نے کہا، آپ ماویں اور بہنیں جو ہیں نا، سیرت فرزندات امہات، بچے وہی تیار ہوں گے جو آپ کی گود میں ہوں گے۔ مرد صرف کما سکتا ہے، آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، مگر بچہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی امانت آپ کی گود میں ہوتا ہے۔ اگر آپ شروع سے اس کی تربیت صحیح کریں تو اقبال فرماتے ہیں سیرت فرزندات امہات، بچوں کا کریکٹر تو بنتا ہے ماؤں سے۔ جوہر صدق و صفات امہات، مائیں ٹھیک ہو جائیں تو بچے ولی پیدا ہو جاتے ہیں، مائیں بگڑ جائیں تو پھر ان کی گود میں جنم لینے والے کھلنڈرے اور بدماش ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پناہ دے جیسا ہو رہا کہ بچیاں اور بہنیں جو ہے نا دین کو چھوڑ کر دوسری طرف راغب ہو گئیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ گلیاں اور بازار بھر گیا ہے گنڈوں اور بدماشوں سے۔ ورنہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بطول باش و پنا شادی اثر، فاطمہ بن جا اور جیسے وہ پردے میں تھی جنت کی عورتوں کی سردار، اور اللہ کے رسول کے دل کا ٹکڑا، بطول باش و پنا شادی اثر، فاطمہ بن اور یہ عہد جدید جو ہے اس کی آنکھوں سے چھپ جا۔ یہ ترقی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ بچیاں میدان میں آ جائیں تو بدماشی کے لیے کھلے موقع مل جائیں۔ فاطمہ بن کہ در آغوش شبیر بگیری، تاکہ تیری گود میں سیدنا حسین علیہ السلام جیسا بچہ پیدا ہو۔ اب آپ دیکھتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجلس میں کہا کہ کل میں سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ عورت کا سب سے بہترین وصف کیا؟ کل اس سوال کا جواب دیں۔ صحابہ سے کہا کہ عورت کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس بارے میں سوچ رہے تھے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے؟ تو کہا ابا جی نے یہ سوال کیا ہے، صبح بتانا کہ عورت کی سب سے اچھی خوبی کیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا نہ بتانا، صرف یہ بات کہہ دینا کہ جس کو اس کے خاوند کے سوا کسی نے نہ زندگی بھر دیکھا اور اس نے اپنے خاوند کے سوا نظر اٹھا کر نظر بھر کر کسی کو نہ دیکھا۔ جب صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی یہ جواب تیرا ہے یا سچ بتا فاطمہ کا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ فرمایا میری بیٹی کے منہ سے ہی یہ جواب نکل سکتا۔ تو آپ جو ہے نا میری بہنیں اور مائیں، اگر آپ میں سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور وہ دین کے راستے پر آ جائے تو الام مدرسۃ اذا دتا، ایک ماں بھی ہم اچھی تیار کر دیں تو سمجھے ایک بہت بڑا کالج اور ادارہ قائم ہو گیا، نسلوں کا اچھے بچے پیدا ہو گئے۔ اس لیے آپ سے بات کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ کسی ایک بیٹی اور بہن کے دل میں بھی کوئی بات اتر گئی تو انشاءاللہ میری بھی عاقبت سنورے گی، آپ کا خاندان بھی ببرکت ہو جائے گا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ بیٹی پڑھ رہی تھی، تلاوت کی، اس نے بہت اچھی آیت کا انتخاب کیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے رہا کرو۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی مخلوق جو تھی دنیا میں مظلوم ترین مخلوق تھی، اب بھی ہے، اب بھی کوئی انصاف نہیں ہو رہا، صنف نازکی ہے،
مگر اس وقت تو نامراد لوگوں کا حال یہ تھا کہ کہہ دیتے تھے گھر میں کہ اگر بچی پیدا ہو تو گڑھا کھود کے رکھنا، زندہ دفن کر دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ یہ زمین میں دفن شدہ بچیاں جب ہم ان کو زندہ کریں گے اور ماں باپ سے پوچھیں گے کہ کس جرم میں ان کو مارا گیا، یہ پیدا ہو گئی تھی تو میرا کام تھا ان کو پیدا کرنا، تم نے کیوں ان کو زندہ دفن کیا؟ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام جب آئے تو آپ کی قدر و منزلت کتنی بڑھائی، آپ کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آنکھ نازت بر وجودش کائنات ذکر او فرمود باتی وہ سنا۔ اگر آپ بیوی ہیں تو اللہ کے رسول جن پر کائنات کو فخر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے جن قیامت کے بہتر وہ شمار ہوں گے جن کا سلوک گھر والی سے بہتر ہے۔ اور اگر ماں ہے تو فرمایا گفتاں مقصود ہے حرف کن زیر پائے امہات آمد جنا، ماں ہے تو کہہ دیا بیٹا اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے۔ جہم آئے یمن سے اور کہنے لگے حضور میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، فرمایا ماں ہے، کہنے لگے ہاں، تو فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر، جہاد سے افضل عمل۔ تو یہی بچیاں جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام اب بھی ہوں گی آپ بہنوں کے ہاں زیادہ بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ بھی پریشان ہوتی ہیں اور نالائق میں نے ایسے خاوند دیکھیں جو اسی بنا پر طلاق دے دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی ظالم نہیں سوچتا کہ اگر تیرے اختیار میں ہوتا یہ اس بیٹی کے تو بیٹا نہ پیدا کر رہی تھی، کیوں ظالم و ظلم کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں وہ اچھا سلوک کرے اور جوان ہونے کے بعد ان کی شادی کرے اور تربیت کرے، کنہ ستر لہ من النار، دوزخ کی طرف سے اس ماں باپ کے لیے پردہ بن جائے گی، جہنم سے بچانے گی۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 ہی ہوں؟ تو فرمایا ہاں 2 بھی ہوں گے، اگر ان کو برا نہیں منایا وہ ماں باپ کو انشاءاللہ دوزخ میں جانے سے بچا لیں گی۔ تو اللہ کے رسول کے جو احسانات ہیں اس امت پر اور آپ پر، ہم اس کا حق نہیں ادا کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول کریم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے خود درود بھیجتے ہیں۔ اب اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ کائنات کا مالک اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہم درود ترجمہ کر دیتے ہیں تو بات کوئی واضح نہیں ہوتی۔ درود بھی فارسی کا لفظ ہے، تحسین کو کہتے ہیں، تعریف کو کہتے ہیں، اور جو عربی زبان کا لفظ ہے یصلون نبی، آپ پڑھی لکھی ماشاءاللہ بچی ہیں، 3 معنی بنتے ہیں اس کے، صرف درود بھیجتے نہیں۔ پہلا معنی جو ہوتا ہے یصلون نبی کا وہ محبت، کہ منافق اور کافر لوگ حضور سے دشمنی کرتے ہیں، آپ سے بغض رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ نے سچا دین دیا، لوگوں کو جہالت سے نکال کر آپ روشنی کی طرف لائے، اس لیے دشمن ہو گئے۔ آپ بہنیں جانتے ہیں یہی اللہ کے رسول تھے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے سارا مکہ ان کے پاؤں چومتا تھا۔ وہ کافر جو بعد میں دشمن ہو گئے، 35 سال کی عمر تھی، خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، سب کچھ بن گیا، صرف حجر اسود کو نصب کرنا تھا، وہ کالا پتھر جس کو چومتے ہیں، اللہ آپ کو مجھے سب کو بار بار نصیب کرے۔ تو جھگڑا ہو گیا، ہر خاندان یہ کہا کہ یہ فخر میں حاصل کروں گا، ہم یہ پتھر نصب کر لیں گے، مرنے نوبت پہنچ گئی۔ آخر ایک بزرگ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، انتظار کرو، صبح فجر کے وقت جو آدمی پہلے مسجد میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ اب اللہ کا کرنا، اعلان نبوت سے ہی 5 سال پہلے 35 سال کی عمر آپ ہی مسجد میں آ گئے، تو سارے کہنے لگے ھذا صادق امین، بھائی وہ آ گیا جس سے زیادہ سچا اور دیانتدار کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے بڑی دانائی سے مسئلہ حل کیا، فرمایا چادر لاؤ، اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر حجر اسود اس میں رکھا، ہر قبیلے کے ایک سردار کو کہا اس کے کونے پکڑ لو، سب خوش ہو گئے کہ سب کا حصہ ہو گیا۔ جب پاس پہنچے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے رکھ دیا۔ تو جس رسول کی اتنی عزت تھی، دین بتانے کے بعد جب آپ نے روشنی پھیلانی شروع کی، وہی آپ کو گالیاں دینے لگے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، نماز میں آپ کا گلا گھونٹنے لگے، سجدے میں حضور گئے تو بچڑ خانے سے اوجڑی لا کر آپ پر ڈال دی، آپ سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ گھر میں خبر دی کسی نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ روتی آئیں، اوجڑی ہٹائی، دھو رہی تھی، تو نماز کے بعد آپ نے کہا فاطمہ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارے باپ کو اسی طرح اللہ تعالیٰ بے کس و تنہا چھوڑ دے گا؟ یہ 7 آدمی کافر جس وقت بیٹھے نا، یہ 7 ہی بری موت مریں گے، اور واقعی وہ میدان بدر میں قتل ہوئے اور گھسیٹ کر انہیں گڑھے میں ڈالا گیا۔ تو اللہ کا رسول جس کی اتنی عزت تھی اس سے دشمنی کرنے لگے۔ تو آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ بغض رکھتے ہیں، دشمنی کرتے، پہلا ترجمہ یہ کیا کریں، سب بچیاں نوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بغض رکھتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے، اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر فدا ہیں، اور ہمیں جو بعد میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ،
تو ایک ترجمہ میری بہن اور بیٹی ہوئی ہے